Please subscribe our channel قرآن و حدیث میڈیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا۔ میں ہوں محمد اویس، ہمارے ساتھ قاری ابو عبیدہ صاحب موجود ہیں۔ یہ الحمدللہ جادو جنات کے بہت ماہر ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اور پاکستان کے اندر یہ کافی زیادہ مریضوں کو، وہ اب تعداد کے اندر تو نہیں میں آپ کو بتا سکتا، الحمدللہ کافی زیادہ، تو یہ الحمدللہ مریضوں کو اللہ کی رحمت سے انہوں نے دم کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی ہے۔ تو یہ کافی زیادہ یہ مریض ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مزید یہ کام لے اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ان پر ہو۔ ہماری دعا ہے، ہمارے چینل کی طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے یہ ان کے لیے دعا ہے الحمدللہ۔ تو آج ہمارے پاس موجود ہیں، آج ہم ان سے سوال کریں گے، جیسا کہ قرآن کے اندر کر صاحب آیا ہے، بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا ہے، اور لوگوں پر بھی ہوتا ہے، عورتوں پہ، خواتینوں پہ۔ تو یہ ہم آج سوال کریں گے کہ خواتین کے اوپر یہ اثرات، یہ جادو جنات زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو اویئرنیس دیجیے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ محترم اویس صاحب، جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بڑا ہی اہم ہے کہ ہمارے معاشرے میں آخر عورتیں ہی زیادہ جادو کے حملے میں کیوں ہیں؟ تو اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ عموماً عبادات میں کمی۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیج کو لائک کریں، قرآن و حدیث میڈیا۔ اذکار کی کمی، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص جو ایام ہیں ان میں اذکار کی کمی۔ تو یہ ٹھیک ہے کہ ان دنوں میں ایک عورت پاکی کی کیفیت میں نہیں ہوتی، لیکن زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ تو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے بارے میں جو آتا ہے کہ آپ علیہ السلام ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، کل آیا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ زبان سے قرآن مجید کو اگرچہ وہ نہیں چھو سکتی، تو لیکن زبان پر ذکر وہ تو کر سکتی ہے، زبان سے وہ تو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس کا اہتمام کیا جائے۔ اس کی کمی کی وجہ سے بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں اذکار کی جو ہے نا وہ کمی ہوتی ہے، عورتیں اس کا احتیاط نہیں کرتی۔ اسی طرح سے جو گھر میں ہمارے واش روم ہیں، یہ بھی بہت زیادہ ان کا اثر ہے۔ ہم نے تو ابھی ہمارے معاشرے میں چل پڑا ہے جی اٹیچ واش روم ہونا چاہیے، ہر کمرے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو دعا سکھائی ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں تو اس سے خبیث جنوں اور جننیوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی جگہ پہ اب ہم جا رہے ہیں کہ جہاں پر شیاطین کے حملے کا زیادہ خطرہ ہے، جی بالکل، تو یہاں زیادہ احتیاط چاہیے۔ تو اب ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ واش روم ہے۔ تو پہلے یہ ہوتا تو دور جاتے تھے لوگ، ایک تو یہ بھی سبب ہے کہ ہمارے گھروں میں یہ موجود ہیں۔ تو بہرحال اب تو موجود ہیں، جو وہاں پر خواتین کو چاہیے دعا کا اہتمام کریں جب واش روم میں جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی صفائی کا اہتمام کریں، کم از کم گھر میں اس کو صاف رکھا جائے۔ پہلے یہ کانسیپٹ جادو جنات کا عورتوں میں نہیں تھا، کیا مسئلہ پہلے معاشرے کے اندر جو یہ چیز دیکھیں، اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں تھا، نہیں، مثلاً کہ تھا لیکن اتنا نہیں تھا، نہیں، اصل اس کی وجہ ایک اور ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں اب تو سستی زیادہ عورتوں میں ہے۔ پہلے عبادات میں ہمارے گھروں کے اندر عموماً مرد سارا دن کام پہ چلے جاتے تھکے ہوئے، تو عورتیں گھر میں قرآن پڑھتی تھیں بہت زیادہ۔ صبح اٹھتی تھیں، مجھے یاد ہے اپنی والدہ محترمہ کے بارے میں، وہ صبح اٹھتی، اٹھ کے اذان سے پہلے گھر کی صفائی کر چکی ہوتی تھی، سارا گھر صاف کرنا، اٹھنا، وضو کر کے تہجد ادا کرنی، پھر اس کے بعد اذان سے پہلے سارے گھر کی صفائی کر کے، تو اندھیرے میں گھر سے کوڑا اٹھا کے تو باہر پھینک دیتی تھی۔ آج ہمارا کانسیپٹ ہے کہ 9-10 بجے 11 بجے، تو یہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑی کمی ہے، قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی، اذکار نہیں ہوتے، گھر میں ٹی وی، اس پر ڈرامے اور یہ سارا کچھ گھروں میں چلتا ہے، تو اور میوزک گھر میں چلتی ہے۔ اب یہ سارا معاملہ کس پر ہے؟ ہماری عورتیں اس کا خیال نہیں کرتی۔ گھر میں میوزک چلے گی، خاوند تو کام پہ چلا گیا، بچے میوزک کو سنیں گے، خود وہ یہ سنے گی، تو پہلے ہی سے وہ کمزور ہے، نازک ہے۔ تو ایسے مواقع اور پھر کمزور ہونے کی وجہ سے بھی اس پر اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کچھ مواقع ہیں کہ جن میں عورتوں پر کسی پر بھی شیاطین حملہ کرتے ہیں، ایک خوف کی حالت میں، تو عورت کمزور ہے، جلدی ڈر جاتی ہے، یہ وقت ہے کہ جب شیاطین حملہ کرتے ہیں، تو عورتوں میں یہ چیز زیادہ ہے۔ اسی طرح سے جو پریشانی ہے
تو یہ بھی ایک موقع ہوتا ہے کہ جس میں شیاطین جسم میں داخل ہوتے ہیں. جی تو عورتوں میں یہ بھی کیونکہ کمزور ہیں تو پریشان بھی بہت جلدی ہو جاتی ہیں. اللہ بالکل. تو اور تیسری چیز یہ ہے کہ بندہ کسی طرح کے بھی گناہ میں ملوث ہو، کسی طرح کے گناہ میں، یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ شیطان حملہ آور ہو. اور ہمارے ہاں مرد تو سارا دن کام پہ چلے جاتے ہیں، تو عورتیں عموماً گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، باتیں اس نے یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا، یہ ساری غیبتیں، چغلیاں ہیں، گناہ ہیں. تو ان مواقع یہ تو مواقع وہ ہیں کہ جو شیطان کے لیے تو غنیمت ہیں، ان سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. تو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چاہیے قرآن کی تلاوت کریں اور اذکار کا اہتمام کریں، اور پھر اسی طرح سے اپنے گھر کے دروازے کو بند رکھنا شام ہوتے ہی اس کا اہتمام کریں. رات اپنا بستر جھاڑیں، بچوں کے بستر کو جھاڑ کے سوئیں، نبی علیہ السلام نے یہ سکھایا ہے. برتنوں کو ڈھانپ کے رکھیں. یہ بھی ایک یعنی شیاطین سے ان کے شر سے بچنے کا طریقہ ہے کہ اس برتن سے نہ کھایا جائے پیا جائے کہ جو ڈھانپا ہوا نہیں تھا. تو ان چیزوں کا سب کا اہتمام کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو خاص ایام ہیں بالخصوص ان میں اگرچہ خواتین نماز اور ان عبادات سے تو دور رہتی ہیں، تو ان دنوں کے اندر زبان پر ذکر جاری رہے، نمازوں کا اہتمام کریں گھر میں، اور قرآن کی تلاوت گھر میں چلائیں میوزک کی بجائے. اور اس طرح سے اپنے آپ کو مطلب ہوتا ہے مجھے سکون نہیں ہے، میں سکون چاہتی ہوں، تو اس سکون کے لیے قرآن مجید ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے. ہماری تمام مائیں بہنیں بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے شیاطین کے شر سے، جادو سے، حسد سے اللہ محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے.